السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور لاک ڈاؤن کو فالو کر رہے ہوں گے۔ اچھا بھائی، بسم اللہ کرتے ہیں اور ڈائریکٹلی آ جاتے ہیں۔ ٹائم 1 گھنٹہ کم ہی لگتا ہے۔ معصوم شاہ کی بیٹی نائلہ صاحبہ کا کیس اسٹڈی چل رہی ہے، اور کل جو ہے وہ پہنچ گئے تھے، کس کی طرف پہنچ گئے تھے؟ مدیحہ مسعود صاحبہ، میڈم مدیحہ مسعود صاحبہ کی طرف پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے ریفرنسز بھی لے لیے تھے اور پروسیس شروع بھی ہو گیا تھا، اور اس کے جو چیلنجز لیے گئے تھے نائلہ کے، وہ کیا چیلنج تھا؟ ایک تو ٹیز کرنے والا تھا، تو وہ ٹیکنگ دا بل بائی اٹس ہارنز، یعنی اس کو اسکول جانا ان کی والدہ کے ساتھ، اس کو ٹیکل کرنا تھا، وہ ہو گیا۔ اور پھر جو ہے وہ تھوڑی چبی ہیں، تو اس کو بھی ابھی ٹیکل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے کنفائڈ کیا اپنی کوچ کے ساتھ، مربی کے ساتھ، دیٹ شی لائکس اے بوائے، عزیر نام کا لڑکا ہے جو ان کو پسند ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چلیں، ٹھیک ہے۔ میڈم مدیحہ نے بچی کے پیرنٹس سے بات کی ہے اور کہا کہ آپ جو ہے وہ اس پہ سختی نہ کریں، اس کو چند دن وہ کریں، یہاں تک کہ وہ انہیں تھوڑا سا انگیج کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات چلی تھی۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے کہ اب چونکہ اس کا جو ٹیز کیا جاتا تھا اسکول کے اندر، اس کو بھی ٹیکل کر لیا گیا ہے۔ بچی کے اوپر سختی ہوتی تھی، اس کو بھی چھڑوا دیا گیا، تو بچی تھوڑا سا بہتر فیل کر رہی ہے۔ اب 2 کام اب پیرل میں کرنے ہوں گے۔ ایک طرف اس کے اور چیلنجز بھی ہیں، ویٹ لاس کا ایشو ہے، عزیر کا ایشو ہے، اور تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بھی ٹیکل کرنا ہے۔ اب ان پیرلل اس کے جو ہے وہ کیریکٹر ٹریٹس کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اب 2 کام پیرلل ہوں گے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں تو بالکل فوراً حل کی جا سکتی تھیں وہ تو حل کر دی گئی ہیں مفتی فیصل جاپان والا صاحب، اور جو چیزیں تھوڑا سا آرام سے ٹیکل کی جا سکتی ہیں ان کو آرام سے ٹیکل کریں گے، اور ساتھ ساتھ میڈم مدیحہ کیا کریں گی کہ ان کے کیریکٹر ٹریٹس کو اسٹرانگ کریں گی۔ جب کیریکٹر ٹریٹس اسٹرانگ ہوں گے تو یہ چیلنجز آٹومیٹکلی ٹیکل کرنا آسان ہوگا۔ تو جو کوچ کا کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ کس بیلنس سے چلنا ہے، کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ کرنے میں لگ گئے، پریسنگ چیزوں کو چھوڑ دیا تو بھی ڈیمیج ہے، کیونکہ جو شخص ہے، جو بچہ ہے، بچی ہے، جو بھی ہے، they will lose interest in this process. They will feel کہ کچھ ہو نہیں رہا، میرا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہو رہا۔ تو ہمیں وہ کانفیڈنس بھی لینا ہے اور ہمیں ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پروسیس کے اندر ہمیں اس کا کیا لینا ہے؟ یعنی اس کا جو ہے وہ کانفیڈنس بھی گین کرنا ہے سامنے والے کا۔ اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی آپ مربی کے پاس جاتے ہیں تو بلال صاحب جب بھی آپ جاتے ہیں تو 2 چیزیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں
تو آپ کو مربی سے فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کو ذرا عبدالعلیم صاحب لکھ لیجئے کہ پہلی چیز کیا ہے. ایمن صاحبہ پہلی چیز کیا ہے کہ عقیدت. عقیدت کا ترجمہ کیا ہے کہ کسی کے اوپر مکمل بھروسہ، ٹرسٹ، کہ یہ شخص میرا خیر خواہ ہے اور یہ کوالیفائڈ ہے ٹو ہینڈل مائی ایشوز. پہلی چیز عقیدت ہوتی ہے. تو عقیدت کا ڈکشنری ترجمہ ہے بھروسہ. مثال طور پہ آپ جاتے ہیں سرجری کے لیے تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو عقیدت ہوتی ہے، کہ آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ سرجن کوالیفائڈ ہے، یہ سرجن ٹرسٹ وردی ہے، تبھی تو آپ سرجری کے لیے جاتے ہیں. اگر عقیدت نہ ہو تو آپ سرجری نہیں کرائیں گے. آپ جہاز میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کو عقیدت ہوتی ہے کہ اس کا جو پائلٹ ہے وہ کوالیفائڈ بھی ہے، ٹرسٹ وردی بھی ہے، یعنی اس کے پاس یعنی وہ قوی بھی ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے وہ کمپیٹنس بھی ہے اور وہ ٹرسٹ وردی ہے. اس کے پاس ایک کیریکٹر ٹریٹ ہے وچ از ٹرسٹ وردینس. میں ٹرسٹ کرتا ہوں. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اب اتنی ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے زبیر صدیقی صاحب کہ بہت سے جہاز ایسے ہیں جن کو 2 پائلٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک پائلٹ اڑا سکتا ہے وہ جہاز. دیکھیں نا کتنے سارے فائٹر ایئر کرافٹ ہیں، فائٹر جیٹس ہیں، وہ ایک پائلٹ اڑاتا ہے. اور فائٹر جیٹ اڑانا بہت زیادہ کمپلیکس کام ہے، لیکن اڑاتا ہے. لیکن کیوں پائلٹ کو پائلٹ رکھا جاتا ہے؟ کیونکہ لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے کہ اگر آپ ایک کو رکھیں گے نا تو لوگ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ عقیدہ نہیں، عقیدت. دوسرا یہ ہے اطاعت، کہ وہ اپنے مربی کی بات مانے. اگر عقیدت ہے اور اطاعت ہے تو فائدہ ہوگا. عقیدت ہے، اطاعت نہیں ہے، you're in trouble. وہ کہے گا یہ کرو، وہ کرے گا نہیں. اب کیا ہوا ہے کہ over a few sessions with میڈم عدیہ اینڈ نائلہ عقیدت بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، الحمدللہ اطاعت بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے. دس گرل وانٹس ٹو لسن ٹو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں دا مربی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان پیرالل تھوڑا سا نائلہ کے کیریکٹر ٹریٹس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا پہلا کیریکٹر ٹریٹ کیا ہے؟ وہ ہے تقوی. اب تقوی کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ پہلے نیت و دعا. اب میڈم عدیہ کا کام یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت شروع کریں. اور بات چیت یوں شروع کریں گی کہ دیکھو بیٹا، تم جو ہے ظاہر بات ہے تم چاہتی ہو کہ تم سکسیسفل ہو اور تم نماز بھی چاہتی ہو کہ تم پڑھو، تم چاہتی ہو کہ تم اچھی مسلمان بھی بنو، تم چاہتی ہو کہ تم فار ایگزامپل تم نے کہا تھا کہ تم جو تمہارے وہ تھے یعنی کہ تم نے کرنا کیا ہے نا، اس نے اپنے وہ بتائی تھیں کہ جی میری وشز کیا ہیں. تو ظاہر بات ہے یہ تمہاری وشز پوری ہو جائیں گی، لیکن ان سب کے لیے نا تقوی بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ
جو پاسبل کانورسیشن ہوتی کیسے ہیں ایک ایسے بچے کے ساتھ جو ٹربلڈ ہے، جو چیلنجڈ ہے، مربی نے اس کا دل جیت بھی لیا ہے، اب ایک کانفیڈینشلی ون ون کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے؟ تو چونکہ ہمارے پاس یہ کانورسیشن ہوتی رہتی ہیں، تو میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اس کو ذرا سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے۔ تو اب یہ کانورسیشن ہو رہی ہے بٹوین میڈم مدیحہ اینڈ دس گرل نائلہ۔ تو بیٹا دیکھو نا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، تم چاہتی ہو نا؟ جی میڈم، جی مس، میں چاہتی ہوں۔ تو دیکھو اس کے لیے نا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر نا ایک ڈیولپ ہو، کیریکٹر ٹریٹ ڈیولپ ہو نائلہ، اسے ہم کہتے ہیں تقویٰ۔ بتاؤ تقویٰ کیا ہوتا ہے، بتاؤ میڈم، وہ تو نہیں پتہ۔ تقویٰ جو ہے نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا تقویٰ نہیں۔ نمازیں پڑھنا اور روزہ رکھنا تقویٰ کا ایک آؤٹ کم ہوتا ہے، لیکن تقویٰ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دھیان ہونا، اللہ کا خوف ہونا، اللہ کا ڈر ہونا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز ہماری آبزرو کر رہے ہیں، بینگ مائنڈفل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے اندر ڈیولپ ہو۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ میڈم وہ آپ کیوں چاہتی ہیں بتائیے؟ بھائی میں اس لیے چاہتی ہوں کہ اگر یہ ڈیولپ ہوگا تو باقی سارے کام کرنے آسان ہو جائیں گے، اور دیکھو آخرت کی بھی کامیابی ہوتی ہے اس سے، اور آخرت کی بھی کامیابی ہوتی ہے اس سے، اور اس سے جو ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ میڈم کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تقویٰ کے بغیر میں کر لوں یہ سب؟ تو نائلہ ہاں، تقویٰ کے بغیر دنیا میں کچھ نہ کچھ کامیابی تو ہو جائے گی، لیکن نائلہ دیکھو تقویٰ کے بغیر نا آخرتی کامیابی جو ہے نا بہت مشکل ہے۔ کیسے ہوگی؟ نماز پڑھتے ہیں ہم، روزہ رکھتے ہیں، لیکن میڈم دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، ہے نا، اور امی کہتی رہتی ہیں مجھ کو کہ اسکارف لو اور عبایا لو، تو ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس کے بغیر بھی جنت میں چلے جائیں گے؟ دیکھو نائلہ بات یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہے اور وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ایسی بات پسند آ جائے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے، داخل کر دے، لیکن جنرل رول نہیں ہے نا۔ رول یہ ہے کہ نماز تو سب سے پہلا تو سوال ہی نماز کا ہوگا۔ تو we shouldn't be looking at exceptions, we should look at the rule, right? میرا نماز بہت مشکل ہے پڑھنا۔ دیکھو بیٹی، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ نماز آسان ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پردہ کرنا آسان ہے، وہ تو الگ ڈسکشن ہے نا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر تقویٰ ہوگا تو یہ کام آسان ہو جائیں گے،
ٹھیک ہے نا. اور اللہ کو راضی کیے بغیر آخر میں کامیابی کیسے ہوگی؟ میڈم میں آپ سے بات پوچھنا چاہتی ہوں. ہاں بھائی بولو. آئی ڈونٹ فیل لائک پلیزنگ اللہ. ناؤز باللہ. یہ میں ایڈ کر رہا ہوں. اب کیا اس کو کیا جواب دینا چاہیے؟ عجیب بات تم نے کر دی ہے نائلہ. تو شرم نہیں آتی؟ کیسا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے کہے کہ اللہ کو پلیز نہیں کرنا؟ یار ہاں نہیں کر پا رہے الگ بات ہے، لیکن یہ کہنا میں پلیز ہی نہیں کرنا چاہتی. استغفر اللہ. آپ سب اگری کریں گے دیٹس ناٹ دا وے. اب یہ جو پوائنٹ ہے نا میں پلیز نہیں کرنا چاہتی، تو دس از ناؤ اے فلیگ کہ دیر از سم تھنگ ویری سیریس ہیپننگ ان دس گرلز لائف. تو میڈم مدیحہ کہیں گی کہ اچھا کیوں نہیں پلیز کرنا چاہتی نائلہ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا میڈم میرے ساتھ فیئر نہیں تھے. ہی از ناٹ فیئر ود می. ناؤز باللہ. اچھا تو اچھا ایک بات بتاؤ، ابھی ہمارے سیشن میں 20 منٹ رہتے ہیں. ہاں ہم کیا 45 منٹس ایکسٹینڈ کر لیں سیشن آج کا نائلہ؟ ہاں کر لیں، میرے پاس ٹائم ہے. صحیح ہے. تو لیٹ می سینڈ اے میسج ٹو یور مدر اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دس. ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اچھا تو ہاں بتاؤ بھائی کیسے تمہیں خیال آ رہا ہے کہ وائی وڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ بی انفیئر ود یو؟ دیکھیں نا مطلب آئی ایم ان ٹربل اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیلپ نہیں کر رہے. میں دعا کرتی تھی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ہیلپ نہیں کی، اور میں دعا نہیں کرتی. ٹھیک ہے، if he doesn't want to help me ٹھیک ہے، I have no option. کیا مثال ہے کہ کیا آپ نے کیا نہیں اللہ ہیلپ کرتے. دیکھیں نا میری بلنگ ہو رہی تھی اور جو ہے میں بہت کوشش کرتا ہوں، ویٹ لاس نہیں ہوتا. عزیر جو ہے وہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. پیرنٹس بھی مجھ سے خوش نہیں ہیں. تو یار سنو نائلہ، ٹیچنگ تو تمہاری ختم ہو گئی. وہ اس لیے ہو گئی نا آپ نے کر لیا. آئی اپریشیٹ، آئی تھینک یو. لیکن بیٹا اگر میں نے کر لیا تو وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوا نا. اللہ تعالیٰ نے جو ایسے حالات بنا دیے، سمجھے نا. تمہاری امی جو ہیں وہ اس طرح سے پروگرام دیکھ رہی تھیں، صحیح ہے، سلیمان احمد صاحب کا ویڈیو دیکھ رہی تھیں، انہیں خیال آیا، اس طرح سے ہوا. نتھنگ کوئی چیز جو ہے وہ ایکسیڈنٹل تھوڑی ہوتی ہے. اللہ نے کیا نا، اب تم نے دعا کی تھی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، ہم پہنچ گئی، میں پہنچ گئی. میڈم مدیحہ جی بیٹا، ڈو وی ہیو ٹو ڈسکس دس؟ ہاں بالکل. کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ we'll find a way out.
اچھا ایک بات بتاؤ نیلا، کب سے تمہیں یہ فیلنگ شروع ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے انفیئر ہیں؟ نعوذ باللہ. بتاؤ. When I was 8. 8. تو 8 بجے کیا ہوا؟ سوری 8 سال کی عمر میں کیا ہوا؟ بس جسٹ کیم ٹو مائی مائنڈ، مطلب I tried to think like that. Come on نائلہ، کوئی نہ کوئی چیز تو ٹریگر ہوئی ہوگی نا. میڈم مدیہ جی بیٹا، کیا ضروری ہے کہ ہر چیز میں ڈسکلوز کروں آپ کو؟ دیکھو نیلا، بات اصل میں یہ ہے کہ نہیں، ضروری تو نہیں ہر چیز ڈسکلوز کرو، لیکن تم نے کامنٹ دیا ہے there seems to be some issue، تو اتنی چیزیں تو بتانی پڑیں گی نا. اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، دیکھو یہ کانفیڈینشیل ہے، از بٹوین یو اینڈ می، میں کسی سے شیئر نہیں کروں گی. اور کوئی بات ہوتی ہے تو صرف میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ میرے ٹیچر بھی ہیں تو وہ ہیلپ کر دیتے ہیں. ان سے بھی میں تم سے پوچھ کے شیئر کروں گی، ایسا تھوڑی میں شیئر کروں گی. اس کے علاوہ تم بتاؤ نا، کبھی ہم نے کسی کی باتیں شیئر کی ہیں؟ آر یو سیریس میڈم؟ مطلب اگر پیرنٹس پوچھیں تو آپ نہیں بتائیں گی؟ نہیں، وہ کہیں گے جی اٹ از گڈ فار آور ڈاٹر اور ان کے انٹرسٹ میں ہے تو نہیں. کمٹمنٹ از کمٹمنٹ. وداؤٹ یور پرمیشن نائلہ، دس انفارمیشن ول ناٹ گو آؤٹ انشاءاللہ. میں جب میڈم when I was 8, you know what happened? I had a cousin, he was older than I was. So for a few weeks, you know, he really hurt me. اور میں اتنی دعا کرتی تھی اللہ میاں سے کہ مجھے ہیلپ کریں، مجھے ہیلپ کریں. Nothing happened. اور آج بھی I feel traumatized by that, the way he hurt me, you know. تو ابھی میں I can't take it off my mind. اچھا او یار I'm very sorry نیلا this happened، اور اللہ تمہارے لیے آسانی کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آئی ہیو فلیش بیکس آف دیٹ ٹائم، اور میں جو ہے سوچتی رہتی ہوں اور مجھے نا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. اور نیلا تم نے کسی کو بتایا ایسا ہوتا ہے؟ Nobody will understand. Because whatever happened, you know, it was my mistake. کیسے بھائی آپ کی مسٹیک تھی؟ امی کہتی تھی کہ تم جاتی ہو کزنس کے پاس تو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ واپس آ جایا کرو، وہاں مت رکا کرو، ٹائم بہت ہوتا ہے. میں اتنی ضد کرتی تھی، رک جاتی تھی سم ٹائم اوور نائٹ، یو نو. پھر اٹس مائی فالٹ. نیلا آپ کی فالٹ تو یہ تھی نا کہ آپ نے نہیں وہ کیا،
اپنے پیرنٹس کی بات نہیں مانی. الٹیمیٹلی انہوں نے تو آپ کو پرمیشن دے دی نا چھوڑنے کی, لیکن میں نے ضد کی تھی نا. ارے بھائی تم نے ضد تو کی تھی لیکن پرمیشن تو الٹیمیٹلی دے دی تھی نا. چلو ضد کرنا چلو صحیح نہیں تھا, لیکن وہاں رکنے کی وجہ سے اگر کزن نے آپ کو ہرٹ کیا تو ہاؤ از دیٹ یور فالٹ. اچھا چلو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ ہاؤ ڈیڈ ہی ہرٹ یو. ہی ہرٹ می. ہاؤ, مطلب اس نے آپ کو کچھ کہا, آپ کو اس نے سلیپ کیا, کیا کیا؟ It must have been very painful, huh? اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں نا, سنو, یو فیل لائک کرائنگ. ٹھیک ہے, ایک کام کرتے ہیں کہ لیٹ می اسٹیپ آؤٹ آف دا روم. ٹھیک ہے, جب ہمیں ویسے ہی ریسٹ روم میں جانا ہے, اور میں آپ کے لیے نا وہ بنا کے لاتی ہوں, کیا کہتے ہیں, لیمنیڈ پیو گی آپ؟ چلو آپ نا تھوڑا رول ہو, چلو دل تمہارا ہلکا ہو جائے گا. چلو کوئی بات نہیں, اوکے, I'll just come in 5 minutes. اور جو ہے یو have some space, have some time. ٹھیک ہے, we'll discuss it after 5-10 minutes. Okay? Okay. سوری, سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ذرا اس کو تھوڑا پلیز بہت کیئرفلی اس کو واچ کریں کہ کیا ہو رہا ہے, بیکاز وی ڈیل ود دس ڈے ان ڈے آؤٹ. ہمارے ٹین ایجرز آر ان اے میس, a lot of them, not everybody, a lot of them are really in trouble. تو میں کوئی ایکٹر نہیں ہوں, میں تو آپ کو ریکریٹ کر رہا ہوں واٹ وی فیس ایوری ڈے آلموسٹ. اچھا جناب, اب وہ چلے گئیں. ہاں جی, تو نائلہ, ڈو یو فیل یو کین شیئر ود می؟ دیکھو نائلہ, اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آئی ول نو, آئی ول بی دیئر ٹو ہیلپ یو. ایٹ لیسٹ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, دل ہلکا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا تھا بتاؤ؟ He would, touch my private parts. He will lock me up in a room. So did he do something nastier than that? کبھی unclothed کرنا وغیرہ نہیں. unclothed تو نہیں تھا, لیکن ایسا تھا. آپ کیا کرتی تھیں؟ میں روتی بھی تھی, میں ان کو منع بھی کرتی تھی, لیکن وہ سنتے ہی نہیں تھے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بتایا تو آئی ول ٹیل ایوری بڈی, آئی ول ٹیل یور پیرنٹس. اور جو ہے اوکے چلو. تو پہلی بات دیکھو لیٹس پٹ دس تھنگ, لیٹ اس جسٹ سیٹل اے فیو تھنگس. پہلی چیز دیکھو نائرہ, دس از ناٹ یور فالٹ. تمہاری فالٹ ہو ہی نہیں سکتی. لیکن منع کرتے تھے نا امی ابو رکنے سے,
منع کرتے تھے تو ان کا نہ ماننا ایک چھوٹی سی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو ایونٹ ہوا یہ وہ اس سے تو کنیکٹ مت کرو نا. چلو لیٹ می آسک یو دس کویسچن نائلہ. سپوز کریں کہ آپ کے پیرنٹس بھی وہاں رکتے اور اس کزن کو موقع مل جاتا، تو ڈو یو تھنک ہی وڈ ہیو ڈن دس؟ See, it has nothing to do with you being in that place. اس سے تو کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا نا. یہ تو ہونا ہی تھا، اس نے کرنا ہی تھا. یہ بہت ایول کام اس نے کیا اور پتہ نہیں اور کس کس کے ساتھ کیا. اللہ اس کو ہدایت دے، اس کو اللہ سمجھ دے. اور آپ تو وکٹم ہو نا. یو آر وکٹم. دیکھو نا اس نے جو کرنا تھا کیا. اب تم کو فلیش بیکس بھی آ رہے ہیں، تم ڈسٹرب بھی ہو، تمہیں انگزائٹی بھی ہو رہی ہے. مجھے نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا. آئی انڈرسٹینڈ. مجھے روزہ رکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا. مجھ کو نہیں کرنا پڑتا. بالکل آئی انڈرسٹینڈ. دیکھو نا اگر ایک آدمی کے دماغ میں یہ بات آ جائے نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ مجھ سے انفیئر ہیں، تو کیسے اس اینٹیٹی کی بات ماننا، اس اللہ کی بات ماننا اچھا لگے گا؟ یہ تو ٹھیک ہے، دس از ہیومن نیچر. ٹھیک ہے، اٹس اے ویری نیچرل رسپانس. نائلہ امی میکس می فیل ویری گلٹی. یہ دیکھو بھائی امی کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہیں. یہ تو امی کو نہیں معلوم ہے نا. Why was Allah unfair with me? Why didn't he help me? دیکھو نائلہ سنو، دیکھو سب سے پہلے نا ایک چیز سمجھو کہ why are we here in this world؟ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، یہ دنیا جو ہے وہ ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. اور اتنی سی دنیا ہے، ہمیشہ کی آخرت ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ طرح سے آزماتے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کہ میں تم کو ضرور آزماؤں گا. جان کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، مال کی کمی سے، خوف، ان سب چیزوں سے آزماؤں گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. This is part of life. This is part of a test. آپ ایک بات بتاؤ نائرہ، فرعون نے یہ حکم دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے بنی اسرائیل میں وہ قتل کر دیں. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا مینشن کیا کہ تمہارے لڑکوں کو کتنی بڑی ابتلا تھی اللہ کی طرف سے کہ تمہارے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کرتے تھے اور تمہارے بچیوں کو زندہ نہیں دیتے تھے. تو کیا انفیئر تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، کیا انفیئر تھا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، شب ابی طالب میں بند ہو گئے، کیا انفیئر تھا اللہ ان کے ساتھ؟ میرے ہسبینڈ بوسنیا گئے ہوئے تھے، وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پورے شہر جو ہے وہ لوگوں کو میسکر کیا اور بوم کیا. کیا اللہ انفیئر ہیں؟ سیریا میں بچے مارے جا رہے ہیں، معصوم بچے، تو کیا اللہ انفیئر؟ نہیں، اللہ انفیئر نہیں ہے.
This is a design. This is a test. You're not alone. یہ شیطان ہے نائلہ، شیطان ہے جو ہمارے دل میں بات ڈالتا ہے. ایک کام کرو، چلو سنو، تھنک اباؤٹ اٹ. اوکے، میں کہہ دیتی ہوں تمہاری امی کو، کہا بھی تھا میں نے، میں پھر سے کہہ دوں گی بھائی کوئی تمہیں نہ نماز کا کہے گا نائلہ، نہ تمہیں کوئی جو ہے چادر پہنے کا کہے گا، نہ تمہیں کوئی عبایا کا کہے گا، کچھ نہیں. یو آر انٹیلیجنٹ ماشاء اللہ، اور آپ جو ہیں خود سمجھ سکتی ہیں. آئی وانٹ یو ٹو گو آن دس جرنی بائی یور سیلف. آپ سوچو اس کے اوپر نا. لیٹ می ناٹ اسٹاپ یو ایٹ دس ٹائم. ابھی ہم آگے کنٹینیو کرتے، اس وجہ سے سوچو، ٹھیک ہے نا. ہمارا سیشن اگلے ہفتے تھا نا. اچھا، ایک کام کرتے ہیں کہ ہاؤ اباؤٹ اف یو میٹ آفٹر 2 days. ہاؤ از دیٹ؟ وڈ یو لائک دیٹ؟ ہاں اچھا، تو 2 دن بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. ہم اس کو ڈسکس کریں گے فردر. فار ناؤ آپ بالکل پریشان مت ہو، اور آپ کسی کو کوئی بات شیئر نہیں کرو. آئی ایم ہیئر ود یو. میں اپنے ہسبینڈ سے بھی شیئر کر سکتی ہوں شیئر. جی اچھا، ان سے بھی شیئر کر لوں گی. ویل لک ان ٹو دس، ڈونٹ وری. اور ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں. تم جو باتیں میں نے کہیں اس کو تم دیکھ لو، اور تم جو ہے اگر بیچ میں اف یو فیل ٹراماٹائز یا کچھ ہوگا تو گیو اس اے کال، گیو می اے کال. آئی ایم ہیئر فار یو. آئی ول ٹاک ٹو یو وٹ ایور. میں آپ کو کال کر سکتی ہوں میڈم؟ ہاں کال کر لو نا، کسی وقت بھی کال کر سکتی ہو. آپ ڈسٹرب تو نہیں ہوں گی؟ ارے یار سنو، ایک کام کرتے ہیں، چلو. I have something that will cheer you up. میری ماشاء اللہ سے 4 بیٹیاں نا جی. لیٹ می اڈاپٹ یو. وائی ڈونٹ یو بیکم مائی اڈاپٹڈ ڈاٹر؟ نائلہ رو کیوں رہی ہو؟ I don't deserve that. کیوں؟ میں اچھی نہیں ہوں. ارے نائلہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ شیطان تمہارے دل میں ڈال رہا ہے. تم بہت اچھی ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یو آر سچ اے فینٹاسٹک پرسن. تو تم سمجھو میری بیٹی کی طرح سے ہو، ہے نا. تو اب تم یہ باتیں چھوڑو، اور جو ہے یو کین کال می اینی ٹائم. وی آر میٹنگ آفٹر 2 days. اس کے بعد ہم سے کریں گے. اگر بیچ میں کوئی پریشانی ہوگی تو تم میں بتانا، اور ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے. میڈم آپ کوئی ہوم ورک نہیں دیں گی؟ ارے چھوڑو ہوم ورک کو یار، ہر دفعہ ہوم ورک نہیں ہوتا. forget about the homework, just kind of enjoy. اوکے، ایک کام کرو، چلو ایک کام کرو، میں تمہیں ایک بڑی اچھی، تم مووی دیکھتے ہو؟ چلو میں تمہیں ایک اچھی سی مووی بتا دیتی ہوں، تم وہ مووی دیکھ لو، ٹھیک ہے. تھوڑا سا نا تمہارا ذہن بھی ڈائیورٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مووی کا نام نائلہ لکھو، مووی کا نام ہے عمر مختار، دا لائن آف دا ڈیزرٹ.
ٹھیک ہے. تو پیرنٹس کو بتا دینا کہ میں نے کہا ہے اٹس اے ویری کلین مووی, بڑی ہسٹورک مووی ہے. لیبیا میں ایک فریڈم اسٹرگل کے بارے میں ہے یہ مووی, تو یہ تم دیکھ لینا, ٹھیک ہے. میرے ممی کہتی ہیں موویز صحیح نہیں ہوتی. ارے بھائی مجھے پتہ ہے موویز صحیح نہیں ہوتی ہیں, نہیں ہوتی صحیح, آئی ایگری, آئی انڈرسٹینڈ. تو تم بھی آگے جا کے بالکل چھوڑ دینا اگر تمہارا دل نہیں چاہے. ابھی نا دیکھ لو, نو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, یہ مووی دیکھ لو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اوکے, چلو. اب ٹائم ہو گیا نائرہ, تم نکلو. اور میں جو ہے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے نا پینٹنگ, جی, تو ہیئر آئی ہیو سم تھنگ فار یو. یہ لو, یہ نا میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے پینٹنگ کا, تو ان کا یہ تھا, میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. سو ویری نائس, یو نو, پینٹ کے پیپرز ہیں, گراف پیپر, ڈرائنگ پیڈ ہے. تو یہ میری طرف سے اسمال پریزنٹ فار یو. اور جو ہے نا آپ اس کو ضرور اس کو یوز کیجیے گا, اور ملتے ہیں انشاءاللہ. اوکے, ہگ ہگ, ہاں ہگ ہو گیا, اور جو پیار ہو گیا. اچھا نائرہ چلو, اچھا بتاؤ, ہاؤ ڈو یو فیل رائٹ ناؤ؟ میرا آئی فیل سو ریلیوڈ. ایسا لگ رہا ہے کہ اتنے سالوں کا نا کچھ تھا یہاں نا, مطلب آئی فیلٹ لائک دیر واز اے. اچھا تو اچھا آپ لوگ چھیڑتے بھی ہیں مجھ کو, سبحان اللہ. اچھا تو بہت سالوں کا تھا, تو آئی فیل ریلیکسڈ, یو نو. چلیں, گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. چلیں بھی کہتے نا, کٹ 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 ہو گیا, شی از گون. اچھا اس کو ذرا ہم ڈیبریف کرتے ہیں آپ کو, کہ یہ کوئی ٹرو اسٹوری نہیں تھی, لیکن آف کورس ہمارے ایکسپیرینسز سے I've just made it up. لیکن یہ ہو رہا ہے, اور ہو ہی رہا ہے کہ ہمارے بہت سے بچے جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہوئے پیرنٹس سے. پیرنٹس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے, کیا ایشوز ہیں. پیرنٹس کے پاس وہ اسکلز ہی نہیں ہیں. اس لیے ہم لوگ پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ کوچنگ فار پیرنٹس ایک ورک شاپ لانچ کرنے کا. انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا تو ہم کریں گے لانچ, میں اور میری بیگم صاحبہ. ایک ہم ڈسکنیکٹڈ ہیں, ہمارے پاس ٹولز نہیں ہیں ان بچوں کے ساتھ بات کرنے کے. جو ایشوز ہیں وہ بہت کمپلیکس ہو گئے ہیں بیکاز دس انفارمیشن جو آ رہی ہے, انٹرنیٹ, فیس بک, یوٹیوب, یو نو, اور طرح طرح کے ایشوز آ رہے ہیں جو یوزلی پہلے نہیں آ رہے ہوتے تھے. ہماری بڑی ٹریڈیشنل سوسائٹی تھی, بڑے ہم لوگ وہ تھے, کنزرویٹو تھے, یہ ایشوز نہیں تھے, اب آ گئے ہیں. اسکول کے ٹیچرز آر ناٹ اکوپڈ, اس لیے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو ٹائم دیں. ان کے پاس اتنا لوڈ ہے پڑھانے کا, وہ پڑھاتے رہتے ہیں. ایک دو کاؤنسلرز کبھی اچھے اسکول رکھ بھی لیتے ہیں, تو کاؤنسلرز آر اوور لوڈیڈ, دے ڈونٹ ہیو ٹائم کہ وہ اتنا ڈیپتھ میں جائیں اور جا کے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, یو نو. تو یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں. اب یہاں آپ نے دیکھا کہ میڈم مدیحہ کا جو اب مین تھرسٹ ہے اس وقت, وہ تھرسٹ یہ ہے کہ اس بچی کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اس کا ٹراما نکالنا. اس ٹراما کی وجہ سے یہ جو اس کا عقیدے میں ایک ایشو آ گیا ہے, اس کا بلیف سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس طرح سے سوچنے لگی ہے. تو یہ فاؤنڈیشن ہے جس کی وجہ سے سارے پرابلمز آ رہے ہیں. اس لڑکی کو تو پہلے اللہ سے جوڑنا ہوگا, اور بڑے حکمت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑنا ہوگا, اور اس کو کلمہ پڑھانا ہوگا. بہت پاسبل یہ ہے کہ اسلام کے سے دائرے سے باہر ہو یہ لڑکی, وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے, ہم اس کو نمازیں پڑھا رہے ہیں. عجیب سی بات نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے وہاں این اے ڈی یونیورسٹی میں لڑکوں سے کہتا تھا نماز پڑھ لو یار, یہ کر لو, وہ کر لو.
اب وہ لڑکے اکثر یہ کہتے ہیں ہاں ہوں ہاں ہوں ہاں ہوں. تو یونس تھا ایک لڑکا بڑا شریف سا, اس کو میں کہنے لگا دیا تم پڑھ لو نماز یار پلیز آ جاؤ. وہ کہتا تھا ہاں سلمان بھائی پڑھ لوں گا, ایک دن پڑھ لوں گا, ہاں ہاں ہاں. اچھا جب وہ ہاں کرتا تھا میں نے سوچا اتنا یہ نائس لڑکا ہے, تو میں نے اچھا آتا نہیں تھا. ہفتہ ہوا, 2 ہفتے ہوئے, 3 ہفتے ہوئے, میں نے کہا یار بھائی یونس پڑھ لے یار. نہیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ, میں ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ, میں ایک دن ضرور. اچھا میں نے کیا کہ وہ بڑھانا شروع کیا ڈوزج. پہلے تو میں کہا نماز پڑھ لو, پھر میں کہا دیکھو قبر میں ایسا ہوگا بیٹا, نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسا ہوگا فلانا, اور ڈوز بڑھتی جا رہی ہے, دیکھو سانپ ہوں گے, بچھو ہوں گے, یار پڑھ لو یار تم, دیکھو قیامت بھی ہے, خدا نہ خواستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاف نہیں کیا, کیا ہوگا, جہنم کی آگ ایسی ہے, ڈوز بڑھتا جا رہا ہے. اچھا وہ 20 ملی گرام سے 30 40 200 300 400 500 تو بہت ہائی ہوتا ہے میرے پاس. تو میں نے کہا اب تو پگھلے گا نہیں, ہاں انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ. ایک دن یہ ہوا کہ بھئی میرا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور میں نے کہا یار چھوڑو یار یہ ساری باتیں جو حکمت سے دعوت نہیں ہو رہی, حکمت سے دعوت بھائی نہیں کر رہا بندہ, اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے یہ لڑکا. تو ہم آگے اپنے ایبٹ آباد پبلک اسکول والا موڈ ہوتا تھا نا ہمارا, بورڈنگ اسکول میں مار دھاڑ لڑائی. اچھا ہم نے کیا کیا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. اور چونکہ میں ٹینس بہت کھیلی ہے تو ٹینس پلیئرس کا جو ہے نا جو گریپ ہوتی ہے بڑی اچھی ہوتی ہے, ایسے میں میری آج تم چلو یار, نہیں سنا بھائی نہیں, ہاتھ کھینچ رہا, میں کھینچتا چلو چلو تم بیٹا آج تو نہ تم پڑھو گے آج, اور تم آج پڑھو گے یار, کیا مسئلہ ہے یار, کیا ہو گیا, کیا ہو جائے گا یار بھائی, 10 منٹ 15 منٹ سے کیا ہو جائے گا, اتنے اچھے تم لڑکے ہو, سب کچھ کھینچتا ہو. ہمارے پاس نا NED میں زمانے چھوٹا سا مسلح تھا, سمجھے نا, تو سول ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو NED کے لوگوں کو یاد ہوگا, جب میں بالکل اس پہ آ گیا نا دروازے پہ مسجد کے, کہتے ہیں سلیمان بھائی دیکھو پلیز میرے کو چھوڑ دو, دیکھو میں تو یونس جارج ہوں, میں یونس جارج ہوتا ہوں. اللہ کے بندے اتنا میں سو اپسیٹ, میں دلچسپ ماروں پکڑ میں کہ تم یونس جارج ہو, تم پہلے بتاتے تم یونس جارج ہو یار, تم 3-4 ہفتے میں لگا دی یار, تم کہہ دیتے میں تم کو مسجد کا نہیں کہتا, میں تمہیں اور کوئی بات کر لیتا, تم کہتے بھائی بتاؤ بھائی کرسچینٹی کیا ہوتی ہے, اسلام یہ ہوتا ہے, ہمارا عقائد, ہم کچھ اور بات کرتے ہیں, تو بول بھی نہیں رہا, اور تم جو ہے تم یونس جارج. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ وہ اللہ کے معاملے میں کنفیوز ہو گئی ہے, وہ اللہ کے ساتھ تعلق اس کا ٹوٹا ہوا ہے, اس کو ہم نماز پڑھانے کے چکر میں لگے, اس کو ہم پردہ برقع پہنائیں, وہ تو اور زیادہ ریاکشن ہو جائے گا. تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ, فائنڈ آؤٹ چکر کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب یہ اب مدیحہ صاحبہ کیا کریں گی, 2 کام, پہلے تو اس کے انگیج کریں گی. اب انہوں نے اس کو چھوڑ دیا, so she can settle down. Now she will discuss it with her husband کہ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اگلا سیشن آپ میرے ساتھ لے لیں اس کے ساتھ؟ تو اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے, صحیح نا. ان کے ہسبینڈ کا نام ہے سلیمان احمد, تو یہ بھی ایک ریئل کیریکٹر ہیں. تو ہسبینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اب کیا کریں, یہ جو کزن ہے اس کا, کیا یہ ڈسکلوز کریں نہیں کریں, بات کریں کیا کریں. تو ہسبینڈ کہتے ہیں بھائی دیکھو اتنی نالج تو میرے پاس میں نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے, کام کرتے ہیں, میرے 2 اساتذہ کرام ہیں, سینئر علماء کرام ہیں, ایک ڈاکٹر قسیم ہیں, یہ بھی ریئل کیریکٹر ہے, اور ایک مولانا الطاف الرحمان صاحب ہیں. تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ڈسکلوجر اس کو تو آئی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو, میں ان سے مشورہ کر لیتا ہوں پہلے, اور اس کے بعد یہ کہ کم از کم اس چیز کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہو گیا, اب ان کمز میڈم مدیحہ's ہسبینڈ انٹو دا پکچر. اچھا جی, اب 2 دن بعد آئیں واپس نائلہ صاحبہ. اب نائلہ صاحبہ سے
بیگم صاحب نے کہا بٹھایا کہ دیکھو بھائی وہ ریمائنڈ نائلہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی تھی تو ہی وڈ آلسو وڈ لائک ٹو اسپیک ود یو، تو لیٹس ہیو اے گروپ ڈسکشن رائٹ. تو اب جناب ہم بھی آگے بیچ میں ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ جو کانورسیشن ہوئی وہ یہ ہوگی کہ بھئی نائلہ بتاؤ کیسا فیل کیا آپ نے، مووی دیکھ کے کیسا فیل کیا. آئی فیل ویری سیڈ. کیوں کہ عمر مختار صاحب کی آخر میں تو پھانسی ہو جاتی ہے. تو یہ بتاؤ کہ کون کون سے سینز ایسے تھے جنہوں نے بہت آپ کو افیکٹ کیا. تو ایک وہ سین تھا جس میں وہ ایک ان کا جو ساتھی تھا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو گھوڑا خالی آتا ہے، اس کی بیگم بیوی ڈھونڈتی رہتی ہے تو بچہ روتا ہے، اس بیوی روتی ہے. اچھا اور بتاؤ اور کیا فیل کیا. بہت ظلم کیا اٹالینز نے مسلمانوں پہ. ٹھیک ہے اور تمہیں کیا فیل کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انفیئر تو نہیں تھے؟ سی ول اسمائل. نہیں اللہ انفیئر نہیں تھے. اٹس اے ٹیسٹ، جیسا آپ نے کہا تھا نا، اٹس اے ٹیسٹ. اور یہ لوگ سارے جو ہے اللہ بھی ان کو ریوارڈ کریں گے، جنت میں بھی اللہ میاں جائیں گے، ان کو لے جائیں گے. گڈ. کی لیسنس کیا ہے نائلہ؟ وی شوڈ ٹرسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیکریفائس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دیکھیں آج اتنے سال ہو گئے اور ہم یاد کرتے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بتاؤ کہ نائلہ اگر عمر مختار 25 ایئرس کے ہو جائیں and he proposes to you and you were in that time, would you marry him? I would. Come on. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ تو شہید ہو جائیں گے تو کیا ہوگا پھر؟ شہید ہو جائیں گے. Why would you like to marry him? I think it is very noble. It's an opportunity to contribute in what he was doing. اور اگر ڈیتھ ہو جائے گی تو میں کنٹینیو کروں گی ان کی اسٹرگل. واو ماشاء اللہ. اچھا چلو ایک بات بتاؤ، اب وہ جو آپ کے ذہن میں کنفیوژن تھا وہ ریموو ہوا؟ اللہ انفیئر تو نہیں ہے؟ نہیں اتنے سال میں نے ایسا سوچا. ڈو یو تھنک اللہ ول فارگیو می؟ ہاں کوئی ایشو ہی نہیں ہے. بٹ اٹ واز ویری ڈسریسپیکٹفل. ڈسریسپیکٹفل تو تھا لیکن نادانی میں تھا نا، چھوٹی بھی تھی تم. ابھی تم توبہ کر لو، استغفر اللہ کہہ لو تو ختم. اور تم سوچو دیکھو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، مسلمان بنایا، اتنے ریسورسز دیے، اتنے اچھے پیرنٹس دیے. کتنے لوگ ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں، وار نہیں ہے الحمدللہ پاکستان کے اندر، اللہ کا کتنا احسان ہے. ایون کورونا وائرس نے اتنا ڈیمیج نہیں کیا جتنے اور کنٹریز میں ہو رہا ہے. دیکھو یو ایس میں کیا ہو رہا ہے، اٹلی میں کیا ہو رہا ہے، اسپین میں کیا ہو رہا ہے. تو اللہ کی نعمتیں تو ہیں نا.
Is there any way, uncle or madam, I can make up for what happened? ہاں میک اپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تم نے توبہ کر لی, تم نے اللہ سے استغفار کر لیا, اللہ نے معاف کر دیا. ہاں اب یہ کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں صحیح راستہ دکھایا, تو اٹ ول بی گڈ. تم دیکھ لو جو بھی تمہارے لیے تم سمجھتی ہو تم کرو. آئی کین گیو چیریٹی, تھوڑی سیونگ ہے میرے پاس. ہاں گڈ آئیڈیا, تم چیریٹی میں کچھ دے دو. آئی تھنک دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ٹھیک ہے نا, لیکن ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ ٹو مچ, اوکے. اور جو ہے یہ کر لو انشاءاللہ. پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اگلی دفعہ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو سیٹل ہو گیا نا انشاءاللہ. گڈ. اچھا تو اب ہم کریں گے یہ کہ نائلہ, ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ کے اندر نا 4 ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کریکٹر ٹریٹس آپ میں نہیں ہیں نائلہ, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کریکٹر ٹریٹس کو اگر ہم اور اسٹرینتھن کر لینا تو یو ول بی ایبل ٹو ڈو اے لاٹ مور. تو وڈ یو لائک ٹو ورک ود اس آن دس؟ ہاں بیٹی بولو. اور دیکھو ہماری بیگم نے تو تمہیں اپنی بیٹی بنا لیا ہے, اب کیا کریں, تمہاری بیٹی ہوگی ایک طرح سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور تمہیں پتہ ہے نائلہ ایک مزے کی بات, ہم نے آپ کے پیرنٹس کو تو کہا تھا, شاید آپ سے بتائیں, بیگم نے کہا نہیں کہا کہ once you come in contact with us inshallah alhamdulillah, whether it is the Mostar Institute or Time Lenders, it is a lifelong relationship inshallah, or we would like you to consider us as your permanent resource in life. جب تک ہماری جان ہے, صحت ہے, وسائل ریسورسز ہیں, we'll be there for you, we'll try our best to be there for you, okay? Is that clear? اوکے گڈ. تو 4 چیزیں تھیں نائلہ جو ہم چاہتے تھے کہ وی لائک یو ٹو ہیلپ اس اینڈ وی لائک ٹو ورک ٹوگیدر آن. ایک تو یہ کہ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے, زیادہ اسٹرانگ ہو جائے, انٹیگریٹی ڈیولپ ہو جائے, فردر کمپیشن زیادہ ہو جائے, اور ڈسپلن زیادہ ہو جائے. اونلی 4 دیٹ وی لائک ٹو ورک آن. تو ٹیل اس, وڈ یو لائک ٹو ورک آن دیم ود اس, along us? اچھا ٹھیک ہے, گڈ. یو سیڈ یس, اوکے فائن. اچھا اب کرتے یہ ہیں کہ اب ہم جو اپنا اگلا سیشن کریں گے آفٹر 5-6 days, تو ویل اسٹارٹ ورکنگ آن دیز تھنگس. ٹھیک ہے, گڈ. چلو نائلہ, اٹ واز فینٹاسٹک نوئنگ یو. مائی وائف ہیڈ اسپوکن ہائیلی آف یو. تو ان شاء اللہ اگلا سیشن میں میری بیگم صاحبہ کریں گی, اینڈ آئی ول بی دیئر وین ایور نیڈیڈ. ٹھیک ہے, اوکے چلیں. اللہ حافظ, اللہ حافظ. کٹ. اچھا جناب, اب ٹائم ہو گیا, میں اس کو کنکلوڈ کر لوں کہ اب جو ہے نا, اب گراؤنڈ بن گیا ہے نائلہ کے لیے ٹو ڈیولپ دوز کریکٹر ٹریٹس. اب جو ہے وہ ایگر بھی ہوگی, وہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں, وہ ایک بہت بڑا ایشو ریزالو ہو گیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک تعلق سا اس کا پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اب اگلے کام ہوں گے, اینڈ شی ول بی ویری ولنگ ٹو ورک ود اس آن دیز 4 ڈسپلنس کریکٹر ٹریٹس. تو کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ نائلہ کا تقویٰ کیسے امپروو کرنا ہے, نائلہ کی انٹیگریٹی کیسے ڈیولپ ہونی ہے, کمپیشن کیسے ڈیولپ ہونی ہے, ڈسپلن کیسے ہونا ہے. ٹھیک ہے, تو تھینک یو سو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, جنت میں مہر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.